अस्सलाम वालेकुम जी। सानिया पेशावर हुआ और मैंने उस वक्त एक व्लॉग किया। अभी ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो इंफॉर्मेशन मौसूल हुई, डाटा अपडेट हो गया। डाटा क्या अपडेट हो गया जी, हमारे दुखों को मल्टीप्लाई कर दिया गया। हमारे सोग को, मातम को महमेज दे दी गई। क्या करें उसके ऊपर। 56 लोग जो हैं वो शहीद हुए और तकरीबन 196 सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक और 200 से ज़ायद जो है वो गैर सरकारी इतलात के मुताबिक, क्योंकि छोटे मोटे ज़ख्म जो होते हैं वो लोग तो जाते ही नहीं ना वहाँ पे मुकामी तौर पे करा लेते हैं। जो सीवियर इंजरीज होती हैं और 56 की बजाय अब 57-58 कर लीजिए, क्योंकि जो शदीद ज़ख्मी थे उनमें से भी 2 जो हैं वो अल्लाह के यहाँ पहुँच गए। ये मैंने उसी वक्त ही आपको इस खदशे का इजहार कर दिया था। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये जो है वो मुझे दाइश की कार्रवाई लगती है, ये उसके फुटप्रिंट्स हैं। वैसे आप जिसको मर्ज़ी गालियाँ दीजिए, अपने मुखालफिन को गालियाँ दीजिए, अपने पर्सनल फ़िरका वाराना स्कोर सेटल कीजिए, लेकिन हम उसका तजिया करने बैठे हुए हैं। परसों एक तस्वीर शेयर की ताहिर ख़ान साहब ने, और मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ताहिर ख़ान साहब जो है वो इस वक्त जो हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनमें अफ़गानिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी नज़र रखते हैं, अथॉरिटी हैं। तो ताहिर ख़ान साहब ने एक तस्वीर शेयर की कि दाइश अफ़गानिस्तान का जो सरबराह है वो जो है वो तालिबान के एक वज़ीर के सामने जिसके गले मिल रहा है, और उन्होंने कहा कि ये उनके सामने तस्लीम कर रहा है। तस्लीम का मतलब सरेंडर कर। और ये दाइश जो है इसकी कंसंट्रेशन भी ये हम पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ जो निंगरहार का सूबा है वहाँ पे पाई जाती है। ये वो साबक जहाँ से वो हाफिज सईद साहब की पार्टी सर पे पाँव रख के भागी थी वंस अपॉन अ टाइम, ये वो वाला इलाका है। ये भी किसी ज़माने में 90 की दहाई में वहाँ पे इस इलाके में पाए जाते थे। तो फिर जब तालिबान ने कहा कि जनाब हाँ ठीक है, तो फिर ये सर पे पाँव रख के भाग आए थे वहाँ से। तो उस इलाके से था। और अगर आपको मैं याद दिलाता चलूँ तो इक़्तिदार में तालिबान की हुकूमत इस्टेब्लिश होते ही एकदम वहाँ पे अहले तशी जो हमारे भाई हैं उनका कत्लेआम शुरू हो गया था। अगर आपको मैं याद दिलाऊं, 2 धमाके काबुल में हुए थे, बल्कि 3 हुए थे। 2 तो उनमें से हुए थे अशरफ गनी के दौर में, और एक हुआ तालिबान के दौर के अंदर, ठीक है। और एक हुआ कंधार के अंदर तालिबान के दौर के अंदर ही। और ये सब के सब हमलों का पैटर्न अगर आप उठा लें तो पेशावर वाले हमले के पैटर्न से मिलता जुलता है। काबुल के अंदर जो एक अटैक हुआ था वो तो अगर आपको याद हो तो बच्चों का एक वो नौज़ायदा बच्चों का वो वाला जो था ना मरकज़, उसके ऊपर भी उन जानवरों ने हमला किया था। अच्छा, ये जानवर हैं कौन? बुनियादी तौर पे जब अबू बकर अल बगदादी ने अमरीकियों से पैसे पकड़ के दाइश कायम की, और अमेरिका ने कहा कि एक ऐसा फैक्टर होना चाहिए, एक ऐसा पागल फैक्टर भी होना चाहिए इस जंग के अंदर जो ब्रर करके सबको, ठीक है। तो ये अल बगदादी साहब की सरबराही के अंदर ये फितना कायम किया गया, और फंडिंग इसकी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फंडिंग जो थी वो अमरीकियों की थी। अमरीकी जो हैं वो डॉलरों की बोरियां नहीं देते। जैसे उन्होंने यमन के अंदर जो है हौसी बागियों को जो असला फराहम किया, वो कैसे किया भाई? उन्होंने जाके वो जो यमन की बंदरगाह है बड़ी मशहूर है, उसके ऊपर असला उतारना शुरू कर दिया और कहा कि जी अमरीकी यहाँ पे आ रहे हैं। जब चंगे 2-3 बहरी जहाज असले के वहाँ पे उतार दिए तो फिर हौसियों को किसी ने जाके कहा कि यहाँ पे इधर को चलना शुरू कर दो। और वो जब चलना शुरू हुए तो अमरीकी सर पे पाँव रख के भाग गए। इन रियल टर्म तो अमेरिका का वो असला हौसियों के हाथ लग गया ना, ठीक है। तो अमेरिका ने इतना असला वहां पे ऑफलोड क्यों किया था अगर उसने इस तरह सर पे पाँव रख के भागना था? और क्या आप अफगानिस्तान में इतना असला एडवांस में लेके गए थे जब आपने फौजें उतारी थी? नहीं। तो इसका मतलब ये भी एक तरीका होता है ना किसी फरीक को असला फराहम करने का। तो दाइश को भी इस तरह असला फराहम किया गया। तो दाइश ने वो जो बशार खंजीर जो है, बशार अल असद जो है खंजीर, उसका जो इक़्तिदार जो था वो कमज़ोर पड़ रहा था, और ख़बर थी कि आज वो शाम का दारुल हुकूमत जो है दमिश्क गिरा के गिरा, आज गिर जाएगा। और दाइश पड़ गई उन तमाम लोगों को कि जो थे वो 2-3 ग्रुप जो थे उनको पड़ गई।
کہ پہلے فیصلہ ہوگا کہ حکومت کس کی قائم ہوگی، اور داعش نے تینوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ پھر انہوں نے، داعش نے ایک اور بھی کام کیا کہ انہوں نے دنیا بھر سے چن چن کے جو لوگ ہیں جو اسلام کے لیے اپنی جانیں دینے والے ہیں ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے گمراہ کیا، اور گمراہ کر کے ورغلا کے انہوں نے وہاں پہ اکٹھا کیا تاکہ امریکی اور روسی ان کے اوپر بمباری کر کے ان کا تو کلا کما کر سکیں، اور پھر یہ سب کچھ ہوا، ٹھیک ہے۔ اور وہ جہلا تھے چونکہ، تو اس لیے وہ کنیز کا تصور اور سارا کچھ جو ہے وہ سب کہانیاں جو ہیں وہ پھر جو وہاں سے بچیاں اور بچے بچ کے نکل آئے، وہ انہوں نے آ کے وہ داستانیں پوری دنیا کو سنائیں۔ یہ ان کا پس منظر ہے۔ اچھا، اس وقت بغدادی صاحب بڑے جذباتی تھے اور بڑی تیزی میں لگ رہے تھے۔ انہوں نے جو ہے افغان طالبان کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ ہم سے بیعت لے لیں یا ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، ہم دنیا کے اندر خلافت کی بات کرنے لگے۔ تو افغان طالبان نے کہا کہ جی ہم تو دنیا میں خلافت کے داعی ہیں ہی نہیں، ہم تو امارات افغانستان ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم افغانستان سے باہر نہیں کوئی ہو سکتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ افغانستان تک رہیں، باقی دنیا کے لیے ہمیں بیعت دے دیں۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو فیئر سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ طالبان کا خیال تھا۔ طالبان نے جوائن ہینڈ جب نہیں کیا بغدادی صاحب سے، کیونکہ بغدادی صاحب کا کور چڑھا کے تو امریکہ بہادر آ رہے تھے نا، سمجھا کرو، تو جب انہوں نے ان کو ریبف کر دیا تو پھر امریکہ بہادر جو تھا وہ آ کے دوحہ میں مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھا۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ طالبان نے جب ان کو ڈینائی کیا کہ داعش صاحب ہم آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے، نہ آپ کے پیچھے لگ سکتے ہیں نہ آپ کے آگے لگ سکتے ہیں، آپ اپنے گھر خوش ہم اپنے گھر خوش، ٹھیک ہے، تو بھائی جان ہمیں دے دیجئے معافی، ہمیں اپنی جنگ لڑ لینے دیجئے، ہم یہاں پہ اپنے ملک کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم خلافت افغانستان نہیں ہیں، ہم امارات افغانستان ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ کی مہربانی۔ تو پھر جو تھے موصوف، چونکہ اس وقت شام کا اور لیبیا کا تیل بیچ رہے ہوتے تھے دنیا کی بلیک مارکیٹ کے اندر، وایا ترکی، ٹھیک ہے، تو سب کے اس کے اندر ہیں، تو پیسے بڑے تھے، تو انہوں نے دھڑا دھڑ پیسے بھیجنا شروع کیے، اور یہاں پہ کچھ گروپوں نے داعش ہونے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان میں بھی ہوا تھا داعش میں شمولیت کا اعلان اور داعش ہونے کا اعلان، جس کے اوپر جو تھا وہ بڑے بروٹل قسم کے ایکشن کیے گئے، ان لوگوں کو راتوں رات کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو حملہ ہے اور اس کے جو کانسیکوینس ہیں وہ اپنی جگہ پہ اندر نہ صرف کے موجود ہیں، اپنی جگہ کے اوپر نہ صرف کے موجود ہیں، بلکہ یہ مستقبل کے اندر مزید مسائل پیدا کریں گے، کیونکہ داعش کی طرف سے جو تازہ ترین جاری کیا گیا ہے الرٹ، حکومت تو جاری نہیں کرتی لیکن انہوں نے جاری کیا ہے۔ حکومت نے شاید الرٹ اس لیے جاری نہیں کیا ہو اس دفعہ کہ پچھلی دفعہ الرٹ ہی تھا جس کی بنیاد کے اوپر نیوزی لینڈ کی جو ٹیم تھی وہ واپس بھاگ گئی تھی، تو اس دفعہ انہوں نے کہا کہ کوئی الرٹ جاری نہیں کرنا۔ تو یہ جو الرٹ جاری کریں نہیں کیا تو نتیجے کے طور پر، اور ہوتا بھی تو اس طرح کی چیز جو ہے اس کے حوالے سے محتاط ہو جاتے لوگ، اور شاید یہ لوگ نہ گھس پاتے۔ جو تازہ ترین انفارمیشن ہے اس کے مطابق تو 1 سے زائد تھے خودکش اور حملہ کرنے والے لوگ۔ داعش کا کہنا ہے کہ وہ اس طرح کے مزید حملے کرے گی پاکستان کے اندر، تو یوں 3 جو قوتیں ہیں وہ پاکستان کے خلاف اس وقت، پاکستان کی جغرافیائی سالمیت کے خلاف اس وقت سرگرم ہو گئے۔ ایک TTP ہے، دوسرا BLA یا بلوچستان کے اندر لڑنے والی جتنی بھی علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں وہ ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ اس کو داعش نے جوائن کر لیا ہے۔ بڑی آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے اس طرح کی قوتوں کے لیے جب سیاسی غیر یقینی کی صورتحال ہو اور حکومت جو ہے وہ بے عملی کا شکار ہو، حکومت خود کو بادشاہ سمجھ رہی ہو اور بادشاہ سلامت کا خیال ہو کہ جو وہ فرما دیں وہ آخری حقیقت ہے کائنات کی، تو پھر اس طرح کی قوتوں کو بڑا آسان موقع مل جاتا ہے، جبکہ محرومیاں بھی زیادہ ہوں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر وہ لوگ جو ریاست پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اپنا رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کو پکڑ پکڑ کے قتل کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں 2 نوجوان بچے 13-14 سال کی عمر کے اور 2 ان کے دوست، 4 بچوں کو ان 2 بھائیوں کی والدہ کے سامنے
پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے گولیاں مار کر قتل کر دیا، لیکن اس کی خبر نہیں چھپنے دی گئی پاکستان کے اندر۔ اس طرح کے سانحات جب ہوتے ہیں، جب پرامن طور پہ مظاہرہ کرنے والے لوگ بچے جو ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹیوں کے، وہ پریس کلب کے باہر احتجاج کرنے کے لیے جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ان پہ پولیس دھاوا بول دیتی ہے، اور وہاں پہ موجود جو صحافی ہوتے ہیں اسد طور جیسے، جو کہ ان کی بپتا سننے کے لیے گئے ہوتے ہیں، ویسے گئے تو بہت سارے تھے لیکن جو گئے ہوتے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ غداری کا مقدمہ جو ہوتا ہے، غداری تخریب کاری کا مقدمہ، جی تخریب کاری کا مقدمہ، یہ انہیں ابھارنے گئے تھے جی وہاں پہ، وہ کر دیتی ہے۔ اور اس کے اندر ایمان زینب مزاری جو ہیں، جو کہ ان کی وکیل بھی ہیں عدالت کے اندر، ان کے خلاف بھی یہ مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے۔ وہ تو اب پولیس والے بھگتیں گے کیونکہ عدالت نے اس کا نوٹس لے لیا ہے، اور عدالت میں پیش ہو کے بتائیں گے کہ جناب ان کے خلاف تخریب کاری کا مقدمہ آپ کیسے کر سکتے ہیں، نعرہ لگانا جو ہے وہ تخریب کاری تھوڑی ہوتی ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جو ہمیں درپیش ہے، جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہماری ریاست اور اس کے پروردگان، میں پروردگان ہی کہوں گا، پروردگان جو ہیں وہ جو کہ اس سے مستفید ہوتے ہیں، اس سے انجوائے کرتے ہیں، اس سے مفادات اٹھاتے ہیں، وہ جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس مسئلے کو ہینڈل کرنے کے لیے درپیش ہیں، اس کے ساتھ اس طرح کے نتائج، مجھے خدشہ ہے، میرے منہ میں خاک، اس طرح کے نتائج بڑھیں گے۔ اور جواب کے طور پہ جب یہ روب عمل آئیں گے تو یہ اندھا دھند، تاریخ ان کی یہی بتاتی ہے، یہ اندھا دھند ان لوگوں کو ماریں گے جو پہلے ہی وکٹم ہوں گے اس کے، جو پہلے ادھر سے مار کھا کے اپنے عزیز شہید کروا کے اور ان کی بچوں کی قربانیاں دے کے اور ان کے خون ابھی وہ دھو رہے ہوں گے، تو یہ ان کے اوپر اس فتنے کو ختم کرنے کے نام کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے، کیونکہ نہ ٹریننگ ہے، نہ تہذیب ہے، نہ تربیت ہے، اور نہ ہی صلاحیت ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔